السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 3، سورہ نمبر 7، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کے اولاد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو. یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا بھی شان نزول، اس کے بھی نازل ہونے کا مقصد وہی ہے جو اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی اس کی جو تفسیر اور اس کا شان نزول پیش کیا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اور عرب کے مشرکین جب طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا تو ننگے ہو کر کے طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بات کی تردید فرمائی اور تمام لوگوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی عبادت کے وقت میں زیب و زینت اختیار کرو، کیونکہ طواف کرنا بھی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے اولاد، تم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی لباس پہنو. یہاں پر زینت سے مراد لباس ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ لباس خوبصورتی ہے. اگر مرد ہو یا عورت ننگا ہونے میں اگر اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے اور شیطان کی چال میں ہے، وہ شیطان کے نقش قدم پر ہے. کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لباس کہا اس سے مراد زینت ہے. یہاں پر جو زینت کہا اس سے مراد لباس ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب بھی تم عبادت کے لیے جاؤ، جب بھی تم مسجد میں جاؤ، جب بھی تم نماز پڑھو تو زیب و زینت اختیار کرو، مطلب لباس پہنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس زینت ہے. اور یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے جائے تو کپڑا ذرا اچھا ہونا چاہیے. ابھی اس سے پہلے بھی بتلایا تھا ولیمہ میں جانا ہے تو یہ کپڑا نہیں چلے گا، وہ کپڑا نہیں چلے گا. کپڑے کو چوز کرتے ہیں لوگ، سبھی لوگ نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو سادگی اختیار کرنے والے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر سادگی ڈالی ہے. لیکن دنیا میں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو کہیں جانے کے لیے یا ولیمہ وغیرہ میں جانا ہے یا کہیں پر انوائٹڈ ہیں وہ تو کپڑا دیکھیں گے کہ کون سا کپڑا پہننا ہے، اس کے لیے پہلے سے پلان کرتے ہیں. اس سے زیادہ مسجد میں آ کر کے، مسجد میں جب آنا ہو تو کپڑا اچھا پہننا چاہیے، اچھا کپڑا پہن کر کے آنا چاہیے. جس کپڑے میں کام کرتے تھے، جس کپڑے میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جس کپڑے میں جو ہے ورک شاپ میں تھے، گراج میں تھے، اسی کپڑے کو پہن کر کے چلے آئے نماز کے لیے، یہ حکم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کے اولاد، ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت زیب و زینت اختیار کرو، اچھا لباس زیب تن کر کے آؤ. سامعین کرام، یہاں پر زینت سے مراد لباس بھی ہے جو ضروری ہے. یعنی لباس دو قسم کا جو اس سے پہلے بتلایا تھا. ایک لباس ہے جس کو سطر ڈھانکنے کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک لباس ہے جو اس سے زیادہ پہنتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ پہنے ہوئے ہیں. نیچے پاجامہ ہے، کرتا ہے، اوپر سے جیکٹ لگایا ہے، پھر ٹوپی بھی لگایا ہے. یہ ساری چیزیں زیب و زینت ہے. یہ اضافی اور تکمیلی، یعنی اضافہ اور تکملہ کے لیے ہے. تو یہاں پر دونوں چیز مراد لیا گیا ہے. یعنی سطر بھی چھپنا ضروری ہے اور مسجد میں آتے وقت زیب و زینت کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے. بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ زیب و زینت میں ٹوپی بھی آتا ہے، کیونکہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تب سے لے کر کے اب تک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ ٹوپی پہنتے آ رہے ہیں. حالانکہ بغیر ٹوپی کے نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں،
لیکن بغیر ٹوپی کی عادت ڈالنا کہ بغیر ٹوپی کی ہم نماز پڑھیں گے، یہ نیک لوگوں کا شعار نہیں ہے۔ نیک لوگوں کا ہر دور میں یہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سر کو ڈھکا، یا تو عمامہ سے ڈھکا یا پھر ٹوپی سے ڈھکا انہوں نے۔ تو یہاں پر زینت سے مراد بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جب مسجد میں جائے تو ٹوپی بھی لگا کر کے جانا۔ بہت سارے اہل علم، کوئی چھوٹے موٹے علماء کرام نہیں، بڑے بڑے علماء کرام جو علم دین کے آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں، ان علماء کرام نے کہا ہے کہ جب آدمی مسجد کے اندر جائے تو ٹوپی لگا کر کے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد جب مسجد میں جاؤ، جب نماز کے لیے جاؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے جاؤ، مکمل لباس پہن کر کے جاؤ۔ یاد رکھیے مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کر کے ناف تک ہے، لیکن عورت کا پورا جسم پردہ ہے، الا یہ کہ اگر کوئی غیر محرم ہے، الا یہ کہ اگر کوئی محرم ہے جس سے شادی حرام ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، جس سے نکاح حرام ہے، اس کے سامنے چہرہ وغیرہ کھول سکتے ہیں، لیکن غیر محرم کے سامنے پورا جسم پردہ ہے، اس کا پورا جسم پردہ ہے۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب آدمی چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، اس کو سطر چھپانا ضروری ہے، اور خاص طور سے نماز میں سطر چھپانا ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا، اور یہ روایت صحیح البخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہو کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا، دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک فضول خرچی نہیں کرنا، دوسرا تکبر نہیں کرنا۔ ابھی اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں تو دل میں تکبر آیا، گھمنڈ آیا نہیں آنا چاہیے، دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اہل علم میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کو آدھا ڈال دیا ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، دیکھو کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی اولاد نے اپنے پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں بھرا ہے، یعنی پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں جس کو بھرنے کے لیے آدم کی اولاد کچھ بھی کرنے کے لیے دے دیے۔ حالانکہ چند لقمے ہیں جس کو وہ حاصل کر کے اگر کھائے گا تو اس کی کمر سیدھی رہے گی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو کھانا ہو تو کھاتے وقت خیال رکھنا، ابھی کیا ہوتا ہے کھا رہے ہیں، جب تک مزہ نہیں آ جائے گا، فل نہیں ہو جائے گا پیٹ، جب تک کھاتے رہیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دیا ہے۔ ایک یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا ہو تو پورے پیٹ کو 3 بھاگ میں بانٹ دو، پورے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹو، ایک حصہ، 2 حصہ، 3 حصہ، ایک حصے میں بس کھاؤ، ایک حصے میں بس کھانا ہے، اور ایک حصے میں پانی پینا، اور ایک حصے کو سانس لینے کے لیے چھوڑنا۔ اس سے کیا پتہ؟ دیکھیے ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس پر عام طور پر مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، بس کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ضروری کھانے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ 1/3 یعنی 3 حصہ بنا کر کے ایک حصے میں کھائے، دوسرے حصے کو پانی پیے، اور تیسرے حصے کو سانس لینے کے لیے چھوڑے۔ کیوں ایسا کرے گا؟ ایسا کرنے سے بیماری سے انسان محفوظ رہے گا، پریشانی سے انسان محفوظ رہے گا۔ مالے مفت دلے بے رحم، بس ملا اور کھاتے چلے گئے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ ہر چیز میں معتدل رہنا ہے، میانہ روی اختیار کرنا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ کھاؤ پیو، جو کھانا ہے کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے،
اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.